السلام علیکم ناظرین، آج پھر کچھ خوبصورت دلکش نظاروں کی سیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً میرے ساتھ ساتھ آپ سرسبز پہاڑ، رستے، خوبصورت درخت، یہ وادیاں، یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، خواب کا، محبت کا، دل کا، آنکھ کا، نظاروں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ جب آپ کسی بھی منظر میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو آپ کی آنکھ جس مناظر میں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، جن کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ براہ راست آپ کے دل میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سین، یہ جو سچویشن ہے، یہ قدرتی نظاروں کے لیے زیادہ طور پہ میں کہوں گی، خاص طور پر قدرتی مناظر کے لیے ہے کہ ہر چیز آنکھ کے ذریعے آپ کے دل میں نہیں اترتی، لیکن یہ جو قدرت کا حسن ہے، یہ جو نظارے ہیں، یہ ہر آنکھ کو، ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، اپنی محبت میں گرفتار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو محبت کا جذبہ ہے، اس کا تعلق خوبصورتی سے بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بہت خوبصورت چہرے کے ساتھ چاہیں بھی تو محبت نہیں کر سکتے۔ محبت ہوتی ہے آپ کو کسی کی اعتبار کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ، اس کی گفتار کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہر اچھا لکھنے والا اچھا بول نہیں سکتا، ہر اچھا بولنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی ہر صفات سے نوازا ہے۔ انسان میں ہزاروں خامیاں ہیں، تو جب بھی آپ کسی کو اپنائیں تو اس کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ اس کو اپنائیں، کہ یہ زندگی کا سب سے بہترین نسخہ ہے، آسان نسخہ، جو آپ کی زندگی کو آسان سے آسان بناتا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی ان نظاروں کی، خوابوں کی، سرابوں کی۔ ناظرین، خواب ہر انسان ہی دیکھتا ہے، اور اپنی مرضی کے خواب تو ہر ایک کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جاگتی آنکھیں موند کر جب بندہ بیٹھتا ہے، کئی بستر پہ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، آنکھیں موند لیتا ہے، تو وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے، جو سوچ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اس کی بند آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ہر ایک چیز سوچتا چلا جاتا ہے، اپنی مرضی کے ہر فیصلے، ہر ایک چیز اس کے ان خوابوں کی دنیا میں اپنے اختیار میں ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ سارے سوچیں، یہ خیالات آپ کے خوبصورت تعبیر کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات کہیں دور ان وادیوں میں، جیسے ہر انسان ان وادیوں میں نہیں پہنچ سکتا، ان پہاڑوں کی چوٹیوں کی بلندیوں پہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہ خواب بالکل اتنے ہی ہم سے دور ہوتے ہیں، لا حاصل ہوتے ہیں، اور دشوار گزار راستوں کی طرح پیچیدہ ہوتے ہیں، کہ جنہیں ہم چلنا چاہیں بھی تو چل نہیں سکتے۔ آج میں نے بس ایسے ہی باتوں میں دل چاہا کہ آپ سے کچھ اپنی شاعری بھی شیئر کروں، تو میں نے ایک حال ہی میں، بلکہ آج ہی میں نے ایک چھوٹی سی خوبصورت سی نظم محبت کے اوپر کہی ہے، تو میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں۔ کبھی دلکش نظاروں سی، کبھی دلکش نظاروں سی، کبھی اونچے پہاڑوں سی، کبھی دلکش نظاروں سی، کبھی اونچے پہاڑوں سی، کبھی رمجھم فواروں سی، کبھی رمجھم فواروں سی، کبھی ہے چاند کی صورت، کبھی ہے چاند کی صورت، کبھی جھلمل ستاروں سی، کبھی ہے خواب کی صورت، کبھی ہے خواب کی صورت، کبھی بے بس ہے سرابوں سی، کبھی ہے دھوپ کی مانند، کبھی ہے دھوپ کی مانند، کبھی سردی کی شاموں سی۔ محبت کے سبھی رنگ ہیں، محبت کے سبھی رنگ ہیں، محبت ہے چناروں سی،
محبت کے سبھی رنگ ہیں، محبت ہے چناروں سی، محبت آبشاروں سی، محبت آبشاروں سی۔ یہ میں نے آج ہی ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے، بس موڈ ہو رہا تھا، کچھ موسم کا بھی اثر تھا، تو سوچا آپ کے ساتھ اپنی تازہ ترین کاوش شیئر کروں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہی تھی ان پہاڑوں کی، ان وادیوں کے، ان کے حسن کی، ان کے لطافت کی۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا سحر ہے جب آپ اس منظر میں موجود ہوتے ہیں، چاہے آپ خواہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، کسی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی تصاویر آ چکی ہیں، میگزین ہے، کہیں بھی آپ ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو آپ کچھ لمحے کے لیے وہاں سے نظر ہٹانا بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ ان تمام مناظر کو ڈیزائن کیا ہے کہ بندہ دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔ تو کچھ میری اپنی مصروفیات ہی اس قدر ہیں کہ میں بعض اوقات میرے بہت سارے دوست احباب مجھے بے انتہا اپنے خلوص نامے ان کے ملتے ہیں، میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں بس کچھ چند ایک میسیجز دیکھ پاتی ہوں یا جواب دے پاتی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری اس چیز کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ مصروفیات کچھ زیادہ ہیں اور تمام ولاگس میں خود ریکارڈ بھی نہیں کر پاتی، بنا بھی نہیں پاتی، خود نکل نہیں سکتی، کچھ اپنے ایسے معاملات ہیں۔ تو یہ خوبصورت ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے میرے انکل نے ایوبیہ سے بھیجی ہیں۔ وہ ایوبیہ خانسپور کی معروف سیاسی شخصیت ہیں، نام ہے ان کا شوکت عباسی۔ تو انہوں نے یہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ میرے لیے کیپچر کیے میری گزارش پہ۔ تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کوئی چیز مجھے جب اچھی ملتی ہے، جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ چیز آیا اس قابل ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں، تو میں وہ کوشش کرتی ہوں کہ پہلی فرصت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی میرے پاس کافی ساری ایسے مواد پڑا ہے جو میں وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے انکل کا گھر بھی دکھاؤں گی۔ ان کے گھر کا رستہ بہت خوبصورت ہے، اور یقین جانے ایک رستہ تو میں نے جب ویڈیو میں ان کے گھر کا رستہ دیکھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے آ بھی چکا ہے، یہ راستہ ہے ناظرین اس قدر وہ بالکل پتلا سا اور بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے کہ مجھے یہ ویڈیو میں دیکھ کے مارے خوف سے محسوس ہوا کہ اگر میں اس راستے پہ موجود ہوتی تو میں تو بغیر سہارے کے، بغیر ہاتھ تھامے تو بالکل نیچے نہیں اتر جا سکتی تھی۔ تو یہ ان کے سامنے گھر کا منظر ہے، سامنے ان کا یہ چھوٹا سا باغیچہ ہے پیارا سا، جس میں انہوں نے بہت سے پودے، پھل پھول وغیرہ لگا رکھے ہیں۔ تو انکل لوگوں کی فیملی ان دنوں تو ایوبیہ میں ہی ہے، لیکن ابھی چونکہ سردی شروع ہو رہی ہے وہاں پہ، تو بتا رہے ہیں کہ کافی اچھی ٹھنڈ ہو چکی ہے، بارشیں بہت ہو رہی ہیں۔ تو ابھی چند دنوں میں ان کی فیملی شاید واپس آ جائے، پتہ نہیں اب انکل کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی وہاں ٹھہریں گے یا آ جائیں گے۔ تو آگے چل کے اب یہ کہ سردیاں ہیں اور سردیاں وہاں پہ گزارنے ذرا مشکل ہوتی ہیں، تو برف باری کے سیزن میں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہاں پنڈی اسلام آباد میں جنہوں کے اپنے گھر ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ سہولت ضرور ہوتی ہے کہ وہ گرمیاں وہاں انجوائے کرتے ہیں اور سردیاں راولپنڈی اسلام آباد میں آرام سے گزار لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو یہ ان کا اپنا یہاں پہ گھر ہے پنڈی میں، تو اب یہ لوگ ادھر شفٹ ہو جائیں گے، سردیاں یہاں گزاریں گے، تو یہ تو لگا رہتا ہے آنا جانا۔ مجھے ایسے ناظرین گرینری کے سبزہ، یہ سب چیزیں، یہ ساری سین، یہ مناظر بہت پسند ہیں۔ برف باری کی میں نے ایک دفعہ بس میں نے گئی تھی، بہت چھوٹی تھی، گھر والوں کے ساتھ مری میں گئی تھی دیکھنے کے لیے برف باری۔ تو مجھے یقین جانے برف باری سے آج دن تک لگاؤ نہیں رہا، کوئی مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے۔ تو لوگ برف باری کے موسم میں بڑا شوق ایسے کہتے ہیں جی ہم مری جاتے ہیں، گلیات جاتے ہیں، ایوبیہ وغیرہ کی سیر کرتے ہیں۔ تو میں بہت تعجب سے اپنے دل میں فیل کرتی ہوں کہ برف ہے، کیا دیکھنی اس کو، لیکن ابھی انکل بھی بتا رہے تھے کہ بڑے دلکش مناظر ہوتے ہیں، بڑا خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جانے کا تو میرا پھر بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ان سے اگر وہ وہاں پہ موجود ہوئے تو آپ کے لیے ضرور اس کی ویڈیو بھی منگواؤں گی۔ سوری، میرے گلے میں آج کچھ پرابلم ہے، بار بار مجھے روکنا پڑ رہا ہے۔ تو میری آج کی بس میرا خیال مجھے اب اس ویڈیو کو لپیٹنا چاہیے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ امجد اسلام امجد کے خوبصورت سی انہی پہاڑوں کے حوالے سے ایک نظم ہے، وہ بھی میں آپ سے جاتے جاتے شیئر کروں۔
ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ابھی آپ سے نظم شیئر کرتی ہوں، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے نیکسٹ کسی کاوش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تو آپ نظم سے لطف اندوز ہوں۔ جنگل مجھ سے بات تو کر، جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں۔ جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں۔ سناٹا ہے چاروں جانب، سناٹا ہے چاروں جانب، اور ہوا کی سرگوشی میں ٹوٹے ٹوٹے سے کچھ جملے، رات کے ہونے والی بارش کے قطروں کی صورت، پتا پتا ٹپک رہے ہیں۔ 3 برس اور 16 دن پہلے کی گزری شام کوئی، 3 برس اور 16 دن پہلے کی گزری شام کوئی یہیں کہیں پر رکی ہوئی ہے، اور ایک گہرے سایوں والا پیڑ بھی اب بھی، اور ایک گہرے سایوں والا پیڑ بھی اب بھی ہم دونوں کے نام کھدے ہیں، اور ایک گہرے سایوں والے پیڑ پہ اب بھی ہم دونوں کے نام کھدے ہیں۔ اور ایک دل ہے، اور ایک دل ہے جس میں کوئی تیر ترازو تب سے ہے۔ جنگل تیرے سامنے اس دن ہم نے کتنی باتیں کی تھیں، جنگل تیرے سامنے اس دن ہم نے کتنی باتیں کی تھیں، تجھ کو بھی تو وہ یاد ہوگی، تجھ کو بھی وہ یاد تو ہوگی، سب نہ سہی پر تھوڑی تھوڑی، سب نہ سہی پر تھوڑی تھوڑی، یہ جو ہوا کی سرگوشی ہے، یہ جو ہوا کی سرگوشی ہے، اس کے ٹوٹے جملوں جیسی، ابھی ابھی اس تھمنے والی بارش کے ان قطروں جیسی، ابھی ابھی اس تھمنے والی بارش کے ان قطروں جیسی۔ 3 برس اور 16 دن کا ایک ایک لمحہ لایا ہوں۔ جنگل مجھ سے بات تو کر، دیکھ کہاں سے آیا ہوں، دیکھ کہاں سے آیا ہوں۔